اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مولا حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف اور مقصد کے بارے میں ہم یہ گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف کیا تھے، مولا نے یہ قیام کیوں کیا، آخر کون سے اسباب تھے جن اسباب اور اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے یہ قیام کیا۔ خداوند متعال کے کاموں کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں، ایک نظریہ باطل ہے اور ایک نظریہ صحیح ہے۔ جو نظریہ باطل ہے وہ یہ افراد خدا کے افعال کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے کاموں کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، معلل بالاغراض نہیں ہوتے خدا کے کام۔ اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو افراد کہتے ہیں کہ خداوند متعال کا جو کام ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خداوند منان خود تو بے نیاز ہے، ہمارے جو کام ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم اس کام کی طرف محتاج ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں، ہم نیاز مند ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، کسی سبب کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں۔ خدا العیاذ باللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نوکری کر رہے ہیں تاکہ پیسہ ملے، کچھ کھائیں پئیں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی ہمارا ہدف ہوتا ہے۔ خدا غنی ہے، خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی بازگشت ہماری طرف ہی ہوتی ہے، ہمیں ثواب ملے، ہمیں پیسہ ملے، ہمیں یہ ملے، ہمیں یہ ملے، لیکن خداوند منان جو کام کرتا ہے اس میں دوسروں کی بھلائی ہوتی ہے، دوسروں کا بھلا ہوتا ہے اس میں۔ تو لہٰذا خداوند متعال نے جو بھی کام کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے۔ یہ نظریہ باطل ہے کہ خدا کا کوئی نہ کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ خداوند منان نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کا بھی سبب تھا کہ یہ آسمانوں کو، زمین کو، ان کو خلق کیا، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ آپ جان لیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ خداوند متعال کی اس آفرینش، اس خلقت، آسمان اور زمین، اس کائنات کی خلقت کے دو اسباب تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ خداوند متعال، آپ جانیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ خداوند متعال کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس پر خداوند متعال قدرت نہ رکھتا ہو۔ اور دوسری یہ کہ خدا ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پنہان نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے ستاروں کو خلق کیا تاکہ اس نظام میں جو سال ہے، مہینے ہیں، دن ہے، رات ہے، اس کو گننے میں آسانی ہو۔ آپ جب اس کائنات میں چلیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، حساب کتاب کریں گے، نوکری کریں گے، جائیں گے، آئیں گے، تو بالآخر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی حساب کتاب ہو۔ خداوند متعال نے ان ستاروں کو، اس چاند کو، اس سورج کو خلق کیا تاکہ آپ کے لیے یہ سالوں کا حساب، مہینوں کا حساب آسان ہو جائے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ یہ قرآن مجید کی آیت یہ پڑھیں کہ خداوند متعال نے آسمان کو، خداوند متعال نے سورج کو، خداوند متعال نے چاند کو کیوں خلق کیا؟ یہ تاکہ روشنی ہو، تاکہ یہ عدد، یہ جو مہینوں کا حساب ہے، سالوں کا حساب ہے، اس کا پتہ چلے آپ کو۔ خداوند متعال نے ایسے ہی انسان کو جو خلق کیا وہ بھی ایسے عبث خلق نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ایسے ہی خلق کر دیا، عبث خلق کر دیا؟ نہ، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
انسان اور جن کو خدا نے کیوں خلق کیا ہے؟ عبادت کے لیے یا معرفت کے لیے، معرفت پروردگار کے خلق کیا ہے۔ یعنی انسان اور جن کی خلقت کیا ہے؟ وہ عبث نہیں ہے۔ بعثت انبیاء، انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس کا بھی ہدف ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خداوند متعال نے، نبی اکرم فرماتے ہیں مجھے مبعوث کیا لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ ان اخلاق کے جو اصول ہیں ان کو میں کامل کروں، اس کے لیے میں مبعوث ہوا ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، خداوند منان نے ان رسولوں کو، ان انبیاء کو کیوں بھیجا؟ روشن دلائل کے ساتھ انبیاء کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتاب موجود ہے تاکہ حق اور باطل کی شناسائی ہو سکے، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت برپا کر سکیں۔ لیقوم الناس بالقسط۔ اچھا، یہ روزے، یہ نمازیں ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ ان کا کوئی ہدف ہے؟ بالکل ہدف ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کو فرض کیا ہے تاکہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، فحشاء سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے۔ روزے کیوں فرض ہوئے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے، فقط آپ پہ نہیں، آپ سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن سکیں، پرہیزگار بن سکیں۔ حج کو کیوں فرض کیا؟ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، بالآخر خداوند متعال کی کو یاد کیا جائے، وہاں جائیں گے آپ، صفا جائیں گے، بیت اللہ کو دیکھیں گے، منا جائیں گے، عرفات جائیں گے، آپ کو معرفت پروردگار حاصل ہوگی، ذکر خدا کریں گے۔ اچھا، قصاص، یہ جو قصاص واجب ہے، قصاص کو خداوند متعال نے قرار دیا ہے اس دین الہی میں، کیوں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ ہم جو قصاص کو موت سمجھتے ہیں، در واقع اس قصاص میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے۔ تو اس حساب سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خداوند متعال کے پاس ہدف ہے، مقصد ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قیام کیا، جو ولی الہی ہیں، حجت الہی ہیں، امام ہیں، انہوں نے کیسے قیام کیا؟ کیا ان کا فعل خداوند متعال کی مرضی کے بغیر ہے؟ الیاذ باللہ نہیں، انہوں نے جو یہ قیام کیا، جو آج پوری کائنات اس باب الحسین سے سیراب ہو رہی ہے، فیض لے رہی ہے، حسین کے دروازے سے یہ جو ساری برکتیں مل رہی ہیں، مولا نے قیام کیوں کیا تھا؟ اگلے جلسے میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔